دلوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ اسی کپڑے کے ساتھ آپ جو ہے آ کر کے اس کمپنی میں آپ ڈیوٹی کریں، بلکہ آپ کے کمپنی کے جو ہے مالک نے جس کپڑے کو آپ کے لیے خاص کر دیا ہے آپ اس کا اہتمام اور انصرام برتتے ہیں۔ جانے سے پہلے اس کپڑے کو آپ اتارتے ہیں جو عام طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کپڑا آپ پہنتے ہیں اور پہن کر کے پھر سروس میں جاتے ہیں۔ کیا وہ کپڑا آپ کا ناپاک تھا جو آپ اس سے پہلے پہنے ہوئے تھے؟ کیا وہ کپڑا آپ کا گندا تھا جو اس سے پہلے آپ پہنے ہوئے تھے؟ نہیں، اگر اس کپڑے پر بھی آپ جو ہے ڈیوٹی انجام دے دے تو آپ کی ڈیوٹی ہو جاتی، لیکن مالک نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ اگر تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو تمہارے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ تم جو ہے وہ کپڑا استعمال کر کے آؤ جس کپڑے کو ہم نے تمہارے لیے جو ہے خاص کر دیا ہے۔ بلا تمثیل اسی طریقے سے لوگوں یہ صحیح ہے کہ جس کپڑے کے ساتھ ہم کام کاج کرتے ہیں اس کپڑے سے عبادت الہیہ ہو جاتی ہے، اس کپڑے سے عبادت ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کس بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے بھی ایک کپڑا ایسا خاص کر دو کہ جب دیکھنے والا تمہیں اس کپڑے میں دیکھے تو یہ جو ہے تصور نہیں بلکہ وہ یقین کر لے کہ یہ کپڑا وہ نہیں ہے جس سے وہ کھیتی کرتا ہے، بلکہ اگر یہ کپڑا پہنے ہوا ہے تو اب یہ کہیں اور نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کیے ہوا ہے، اور اس کپڑے کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سر نیاز خم کرنے والا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کپڑا وہ ایک خاص رکھیں تاکہ جو ہم آنے کے بعد جو ہے اس کپڑے کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ یہ ہے فکر۔ تو ہمیں ہر چیز پر جو ہے فکر کرنی ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ نے ذکر پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے جو ہے فکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ نے فکر کرنے کے لیے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے، ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی ایک جگہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے فکر کرنے کے لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں پر جو ہے غور و فکر کرنا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، اب جس جگہ پہ ہمیں آپ کو سجدہ کرنی ہے، جس جگہ ہمیں بیٹھنا ہے، جس جگہ ہم اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے، جس جگہ ہمیں اپنے ہاتھوں پر رکھنا ہے، ان جگہوں پر اتنی فکر اور غور کرنی ہے۔ ہم صرف وہاں پر آ کر کے سجدہ نہیں کریں گے، یہ ذکر پر جس طریقے سے آپ نے عمل کیا کہ ایک جگہ خاص کر لو، آپ کپڑا پہن کر کے رب کی عبادت کرو، اسی طریقے سے فکر یہ ہے کہ ان جگہوں پر ہم غور و فکر کریں، کہیں یہ جگہ ناپاک تو نہیں ہے، جہاں ہمارا جو ہے وہ سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، کہیں وہ میرا سر کہیں ایسی جگہ تو نہیں رکھا رہا ہے جہاں پر ناپاکی ہو۔ تو یہ سب فکر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے پہلے، وہ ذکر پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے فکر کے بھی جو ہے گھوڑے کو دوڑانا ہوگا اور اپنے فکر کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ جو ہے ہماری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ بزرگان دین کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اکابرین کی زندگی کو پڑھیں گے، اللہ کے مقدس ولیوں کے زندگی کے جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایسے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ جو نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر جو ہے خشیت الہیہ جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جاتی تھی کہ پورے جسم پر کپکپی تاری ہو جاتی تھی اور آنکھوں سے ایسے آنسو جو ہے جمع ہو جاتے تھے کہ ان کی پوری ریش مبارک جو ہے، داڑھی مبارک جو ہے بھیگ کر جو ہے تر ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے نہیں، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ صرف ذکر پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ ذکر کے ساتھ جو ہے وہ فکر بھی کیا کرتے تھے، تمام چیزوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن یہ دنیاوی کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم پاکی جو حاصل کر رہے ہیں یہ پاکی ہم کسی دنیاوی جاہ و جلال والے شخص کے پاس جانے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو اس بارگاہ میں ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے جو ہے کھڑا ہونا بھی جو ہے اگر جو ہے ہم اس شخص اور اس مالک کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں جس نے تمام مالکوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جو ہے ہر شخص کو جو ہے وہاں اپنا سر نیاز خم کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں، قرآن پاک میں صرف نہیں ہے کہ جو ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم
है कि जब तुम नमाज का इरादा करो ना, तो नमाज का इरादा करने से पहले अपने चेहरों को धुल लो, है ना, केहनियों समेत अपने हाथों को धुल लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसाह कर लो, वअरजुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैर को टखनों समेत धुल लो। बस इतना ही है। और आप कुरान पढ़कर भी दिखला दीजिए। ये नहीं है कि पहले जो है गड्ढे तक हाथ धुलिए, फिर 3 मरतबा कुल्ली कीजिए, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालिए, फिर 3 मरतबा सब आंसू को धुलिए ना। पूरा कुरान पढ़ डालिए, आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक शख्स जो वजू करता है, हमें बताए कि वजू शुरू कहाँ से करता है। वो वजू शुरू कहाँ से करता है? क्या डायरेक्ट वो चेहरा धोना शुरू कर देता है? कुरान में तो यही है कि जब तुम नमाज का इरादा करो अपने चेहरे को धुल लो। लेकिन नहीं, हम चेहरे से स्टार्ट नहीं करते, हम पहले हाथ में पानी लेते हैं और मिट्टों तक धुलते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत मुस्तफा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ तक पहुँचने से पहले तुम्हें इन तमाम चीजों पर अमल करना होगा। या रसूलुल्लाह, क्यों? आखिर रब का हुक्म तो यह है कि चेहरे से शुरू करो, और आपका हुक्म यह है कि यहाँ से शुरू करो। या रसूलुल्लाह, क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे कि सुनो, नमाज के लिए जो तुम वजू करना चाहते हो, उस वजू के लिए पानी का बेहतर होना जरूरी है, और पानी को बेहतर होने के को पहचानने के लिए 3 चीजों का होना और पहचानना जरूरी है। पानी का कलर अच्छा हो, पानी की महक अच्छी हो, और पानी का मजा अच्छा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा पानी होना तब जो है तुम चेहरे से जो है धोना स्टार्ट करो। लेकिन चेहरे तक पहुंचने के लिए इन पानियों को पहचानने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे तुम पानी की सिफत को पहचान ही नहीं सकते हो, पानी के औसाफ का तुम्हें पता चल ही नहीं सकता है। तो जब पानी के औसाफ का पता नहीं चलेगा, और जब तुम डायरेक्ट जब तुम जो है चेहरे से स्टार्ट करोगे, तो फिर तुम्हें तो पता ही नहीं है कि पानी के औसाफ कैसे है, लिहाजा तुम्हारा वजू सही नहीं होगा। तो मुस्तफा कायनात फरमाते हैं कि हाँ, यहाँ तक पहुँचने से पहले सबसे पहले तुम पानी को अपने हाथ में लो। जब पानी को हाथ में लोगे और जब तुम्हारी निगाह पड़ेगी, तो फिर तुम्हें पानी का एक वस्त्र मालूम हो जाएगा, और उस वस्त्र का नाम है रंग। पानी के रंग का पता चल जाएगा। जब पानी का रंग आपको पता चल गया, हाँ सही है, तो एक वस्त्र का पता चल गया, एक सिफत का पता चल गया आपको कि पानी का एक वस्त्र ये है पहचानने के लिए कि पानी का कलर अच्छा होना चाहिए। जैसे ही आपने सुन्नत मुस्तफा पर अमल किया, पानी का एक वस्त्र पता चल गया। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ तक भूलने के बाद फिर कुल्ली करो, और जब आपने कुल्ली के लिए मुंह पर पानी डाला, तो पानी के दूसरे वस्त्र का पता चल गया कि पानी का मजा कैसा है, पानी का मजा कैसा है, इससे पता चल गया। अब 2 वस्त्र का पता चल गया, एक वस्त्र और बाकी है कि उसकी महक कैसी है। तो अब उसके लिए नाक में लगाना जरूरी है। इसलिए आप आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उस पानी से जो है तुम नाक में चढ़ाओ, है ना। जब हम उस पानी को नाक में चढ़ाएंगे तो पानी के तीसरे वस्त्र का पता चल जाएगा, अब वो है महक, वो है बू, वो है महक। इन तीनों वस्त्र का पता चल गया, और यही शरीयत ने मियार कायम किया है कि जिस पानी को तुम पाक और पाक करने वाला पहचानना चाहते हो, इन 3 चीजों को देख लो। अगर ये तीनों सही है तो फिर वो पानी तुम्हारे लिए गुस्ल के लिए भी सही है और वुजू के लिए भी सही है। जब हमने ये इन तीनों चीजों पर हमने अमल किया, सुन्नत मुस्तफा पर अमल किया, तो पानी के रंग का भी पता चल गया, पानी के महक का भी पता चल गया, और पानी के मजा का भी पता चल गया। और जब ये तीनों सही हैं तो फिर अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर इधर उधर नहीं ले जाते हैं अल्लाह के रसूल, फिर ये करो नहीं, यही तीनों चीजें असल थी, और यहाँ तक ये चलने से ये तीनों चीजें पता चल जाती हैं। इसलिए आकाए करीम फरमाते हैं, अब तुम चेहरे को धुल लो जो रब ने हुक्म दिया है, फगसिलू वजूहकुम। तो ये फिक्र है, इस पर हमें फिक्र करना है। तो कुरान पाक में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र है, तो जिक्र के साथ साथ जो है इंसानों के लिए जरूरी है कि वो उसकी फिक्र करे। और जब तक हम फिक्र नहीं करेंगे जो है हम अपने उन मियार तक नहीं पहुंच सकते हैं जिन मियार तक पहुंचने के बाद अपने सर को रब की बारगाह में झुका सके। इसलिए हमें फिक्र करना होगा। फिक्र हमें पानी पर करना है, फिक्र हमें कपड़े पर करना है, फिक्र हमें जो है उन जगहों पर करना है जिन जगहों पर नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। आप देखें बुजुर्गान दीन की किस तरीके से इन लोगों का जो है
نہیں یار آج تو ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی جو ہے ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہو جانا اچھا ہے اور بہت اچھا ہونا یہ الگ سی بات ہے نا. تو ہو جانا بہت اچھا یہ اچھا ہے لیکن اس کو اور اچھی طریقے سے کرنا یہ تو اور چار چاند ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے آپ جس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے سے نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ سوچو کہ جب دنیا میں ایک کمپنی جب تم پکڑتے ہو ایک جو ہے جب کسی کمپنی کا سہارا لیتے ہو تو وہ اس کمپنی کے مالک نے جو ہے آپ کے لیے لباس خاص کر دیا ہے. آپ سوچو دنیاوی ایک دربار میں جانے کے لیے جو ہے آپ کے لیے جو ہے ایک خاص لباس ہوتا ہے تو آپ بغیر اس لباس کے اس دربار میں آپ حاضری نہیں دیتے ہو. اور یہ تو وہ دربار ہے جہاں سے تمام دربار جو ہے پیدا ہوئے ہیں. اس دربار میں آنے کے لیے بھی ہمیں اور سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اس دربار میں آنے کے لیے ایسے لباس کا بھی استعمال کریں کہ جب دیکھنے والا دیکھے تو وہ کہے کہ نہیں نہیں یہ تجارت کرنے نہیں جا رہا ہے یہ کھیتی کرنے نہیں جا رہا ہے یہ لباس وہ ہے جس لباس کو پہن کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا ہے. تو ایسا ہمیں لباس کا استعمال کرنا چاہیے ایسے پانی کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی کو جو ہے وہی مومنین پہنچتے ہیں یقینی طور پر جو مومنین اپنی نمازوں کے اندر جو ہے خشیت پیدا کرتے ہیں. جب اس اعتیاد کے ساتھ جو ہے جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز کم کریں گے یقیناً جو ہے ایسے نمازی کے اندر جو ہے خشیت خداوندی پیدا ہوگی اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر آپ اس آیت کے مصداق بن جائیں گے جس میں اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو یہ وہ نماز ہے جب نماز کو اس کے معیار کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے تو آپ جتنے بڑے گنہگار بھی ہوں گے نا تو یہ نماز آپ کو ان گناہوں سے روک دے گی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سجدے پر سجدے کر رہے ہیں ہم تہجد گزار ہیں ہم جو ہے اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں لیکن جو ہے نماز کا ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. ثمرہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ ہم صرف ذکر پر عمل کر رہے ہیں. فکر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہ ہم پانی پر جو ہے دھیان دے رہے ہیں نہ پانی کی برکت پر ہم دھیان دے رہے ہیں نہ ہم اپنے کپڑے پر جو ہے فکر کر رہے ہیں نہ ان جگہوں پر ہم فکر کر رہے ہیں جہاں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے. تو اگر فکر پر آپ عمل پیدا ہو گئے ہیں تو فکر کے ساتھ ساتھ جو ہے ذکر پر اگر آپ عمل پیدا ہو گئے ہیں تو ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ فکر بھی پیدا کریں. اور فکر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور کریں جن چیزوں کو آپ نماز کے لیے جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں. پانی کو آپ استعمال کرتے ہیں پانی پر غور کریں. کپڑے کو آپ استعمال میں لاتے ہیں کپڑے پر غور و فکر کریں. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر غور و فکر کریں. اس لیے کہ اگر ان جگہوں پر ناپاکی ہوئی تو چاہے ہم سالوں یا پوری زندگی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے ہم اپنے عقل اور اپنے جو ہے فکر کے اعتبار سے تو ہماری نماز ہو گئی لیکن حقیقت میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں غسل خانے میں یا کہہ لیجیے جو ہے باتھ روم میں لیٹرین میں استنجا خانے میں وہ لوٹے پڑے ہوتے ہیں نا ایک ہی لوٹا ہوتا ہے اس میں بوڑھے بھی جا رہے ہیں اس میں بچے بھی جا رہے ہیں اس میں جوان بھی جا رہے ہیں اس میں پاگل بھی جا رہا ہے مجنون بھی جا رہا ہے. ہر قسم کے جس کوالٹی کے لوگ آ رہے ہیں وہ سب اس لوٹے کو استعمال کرتے ہیں سب اسی استنجا خانے کو استعمال کرتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا کیا ہر شخص اس اہتمام کے ساتھ استنجا کرتا ہوگا کہ اس استنجے کی چھینٹ جو ہے ان لوگوں پر نہ پڑے. ایسا ہے آپ سوچیں غور کریں. صرف ہم ڈھالیا کی بات نہیں کر رہے ہیں جتنے بھی مساجد ہیں جہاں جہاں بھی استنجا خانہ گھر میں جو ہمارے باتھ روم ہے ہمارے جو لیٹرین ہے وہاں جو لوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ غور کریں. بچے بھی جاتے ہیں بوڑھے بھی جاتے ہیں جوان بھی جاتے ہیں. تو ہر شخص اتنا اہتمام نہیں برتتا ہے کہ ہم اگر استنجا کر رہے ہوں تو اس استنجے کی چھینٹ جو ہے اس لوٹے کو نہ پڑتی. ہم دیکھو ایک مسجد میں گیا یہی اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہیں گیا دوا کے لیے کر گیا اور وہاں سے میں گیا مسجد میں استنجا کرنے نماز پڑھنے کے لیے تو استنجے کی حاجت ہوئی. جب استنجا خانے میں گیا تو استنجے کے اندر بھی وہ لوٹا گرا ہوا تھا. استنجے خانے کے اندر وہ لوٹا گرا ہوا تھا جس لوٹے سے لوگ جو ہے طہارت حاصل کرتے ہیں. اب آپ بتائیے اب آنے والا نکال کر دوسرے رکھ دیا اب پھر جو بعد میں آنے والا آ رہا ہے اسی لوٹے سے نہ پھر طہارت کو حاصل کر رہا ہے وہ پاکی حاصل کر رہا ہے. اب بتائیے کیا ایسے لوٹے سے اور ایسے پانی سے جو ہم
طہارت حاصل کریں، کیا ہمیں پاکی حاصل ہوئی؟ ہم پاک ہوئے؟ تو سب سے بڑا گناہ تو یہ ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اپنی نماز پڑھ کر کے جو ہے ہم چوڑے بھی ہو گئے کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ اس لیے فکر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا حکم ہے نا، اللہ کا جو ذکر ہے اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، تو ویسے ہی قرآن میں اللہ نے جگہ بجگہ فرمایا ہے لعلہم یتفکرون، لعلہم یتفکرون، کہ تم جو ہے فکر کرو، تم جو ہے فکر کرو، غور کرو، یہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر سے بہت ساری چیزیں جو ہے درست ہو جاتی ہیں۔ جب آپ فکر کرو گے تو یقیناً جو ہے آپ پانی بھی صحیح استعمال کرو گے، کپڑا بھی صحیح استعمال کرو گے، جگہ کا بھی صحیح انتخاب کرو گے، اور جب اس معیار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گے تو پھر یہی وہ نماز ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا ایک شخص جو ہے اعرابی مسجد نبوی میں آتا اور نماز پڑھتا اور نماز پڑھ کر کے چلا جاتا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص ہر روز نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد سے جاتے ہی وہ برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ بہت جلد جو ہے اس کی نماز اسے گناہوں سے روکنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان تمام معیار کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا۔ ایسے ہی نماز کو جو ہے افضل العبادات نہیں کہا گیا ہے، ایسے ہی تمام نمازوں سے افضل، تمام عبادتوں سے افضل نماز کو نہیں کہا گیا ہے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمام عبادات کا مجموعہ اس کو بنا دیا ہے، تمام عبادتوں کا جھلک آپ کو نماز میں ملے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے جو ہے اس پر جو ہے ذکر کروں گا کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں روزے کا بھی جو ہے کی جھلک ہے، جس میں زکوٰۃ کی بھی جھلک ہے، جس میں جو ہے حج کی بھی جھلک ہے، تمام چیزوں کی جھلک اگر آپ کو دیکھنی ہے اس عبادت کا نام ہے نماز۔ اس لیے نماز کو اس کے پورے معیار کے ساتھ ہم آپ ادا کریں، انشاءاللہ یہی نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائے گی اور